افغان طالبان ابھی جب اقتدار ان کو مل گیا تو سب سے زیادہ جشن شاید افغانستان سے بھی زیادہ پاکستان میں منایا گیا. تو اس کے بعد افغان طالبان کیوں پاکستان سے ناراض ہو گئے؟ دیکھیں، ایک اینٹی پاکستان کانسٹیچوئنسی جو ہے نا وہ افغانستان میں بن چکی ہے. آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، آپ مین اسٹریم میڈیا دیکھ لیں، اور لوگ اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں. آپ کرزئی صاحب کے دور کو دیکھ لیں، آپ اشرف غنی صاحب کے دور کو دیکھ لیں، یا اس سے پہلے دیکھ لیں. اتنا زیادہ اینٹی پاکستان نیریٹو انہوں نے اپنے ڈی این اے میں شامل کرا لیا ہے کہ اب کمیونسٹ ببرک یا اسلامسٹ ملا یعقوب یا متوکل یا ڈیموکریٹ اشرف غنی، اینٹی پاکستان سٹانس آپ کو اس میں تسلسل کے ساتھ نظر آتا ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ افغان ڈی این اے کو پچھلے 70 سال 60 سال سے اس طرح کا شیپ کیا گیا. آن ریالٹی یا ریئلسٹکلی اگر آپ اس کو دیکھ لیں، جتنا اکنامک، کلچرل، لنگوسٹک انٹرسٹ اور لنکیجز افغانستان کے پاکستان کے ساتھ ہیں، اس کے جتنے بھی ہمسائے ہیں کسی کے ساتھ بھی نہیں ہیں. چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ ازبکستان ہو، چاہے وہ تاجکستان ہو، چاہے وہ ترکمنز ہو، چاہے وہ چائنا ہو. پاکستان از دا اونلی ون. بڑا بارڈر ہے اس کے ساتھ، پشتونوں کی آبادی دونوں طرف پر موجود ہے. ایک قسم کی موسیقی سنتے ہیں، ایک قسم کے شہراء کو پسند کرتے ہیں، ایک قسم کی روایات ہیں، مسلک ایک جیسا ہے، مور اور لیس دیوبند اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، مذہبی حوالے سے ایک جیسے ہیں. آپ کے کاکڑ بھی اس وقت بہت حکومت میں ہیں. کاکڑ یقیناً اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کاکڑ بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، اور جن کو سب سے قریب ہونا چاہیے تھا اتنے الجھاؤ کا شکار ہو گئے ہیں کہ اسی کو عدو مبین ڈکلیئر کر دیا، سب سے بڑا دشمن ڈکلیئر کر دیا. مطلب یہ بدقسمتی ہے نا. اپنے آپ کو وہ نظریاتی کہتے ہیں کہ، اور ہیں ایسے اپنی سطح پہ وہ ایسے نہیں. ویسے ہم نے افغان طالبان کے ساتھ کیا نیکی کی ہے جو ہم ان سے نیکی کا توقع رکھیں؟ یہ جتنے ہمیں تاریخ کے تانے دے رہے ہیں نا ان کے لیڈرز، جو کبھی کہتے ہیں امریکہ سے سبق سیکھو، کبھی کہتے ہیں سوویت یونین سے سبق سیکھو، ان میں سے تقریباً تمام ان 20 سال کے جس میں امریکہ کو سبق سکھایا جا رہا تھا بقول ان کے، یہ پرامن طریقے سے کہیں کسی ایک کونے میں، شاید پشاور میں، ڈی آئی خان میں، خزدار میں، کراچی میں، مجھے نہیں پتہ، لیکن پاکستان میں آرام سے زندگی جی رہے تھے. جو لڑنے والے لوگ تھے، میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، جتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں آج، کوئی سفر بھی کر رہے ہیں بین الاقوامی، ادھر ادھر بھی جا رہے ہیں، تمام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ سارے کے سارے آرام سے ادھر رہ رہے تھے، ایک دوسرے سے مشاورت کر رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. اور پاکستان نے بار بار یہ تنبیہ کی کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ امریکن اور نیٹو کی ذمہ داری ہے کہ وہ لڑائی ان کے ساتھ. لیکن پاکستان تو نیٹو کا اتحادی تھا، پاکستان نے امریکہ کو ان کے خلاف اڈے دیے تھے، رستہ دیا تھا. تو پھر جب پاکستان یہ کر رہا تھا تو یہ ایک لحاظ سے دوغلاپن نہیں تھا؟ بالکل دوغلاپن نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ جب امریکہ کے ساتھ، یہ تو ہم تو اعلان نیٹو کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ نہیں، یہ تو نیٹو کے دشمن تھے، امریکنز کے دشمن تھے. سینٹ کی ان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے ہلری کلنٹن صاحبہ موجود تھی اس کمیٹی میں، جو سینٹ کام کے ان کے اس وقت کے سربراہ تھے، جن کیانی کے بڑے قریب تھے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل رہا ہے، وہ امریکن فوج کے سربراہ تھے. وہ ٹیسٹیفائی کر رہے تھے تو اس میں ان کو گرل کیا گیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ طالبان جو لاجسٹک کے پیسے ہیں یہ آپ کس کو دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ آپ دیکھیں وہ ایک لوکل ارینجمنٹ. ان کو کون ہے لوکل ارینجمنٹ؟ آگے لے جاتے گئے اس گرل میں. انہوں نے کہا جی یہ گروہ ہیں وہاں، ان کو نام بتاؤ ان گروہ کا. پتہ لگا کہ وہ طالبان ہیں جو کہ لاجسٹک سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں نیٹو کی فورسز کو اور اس کے بدلے میں پیسے لیتے ہیں. انہوں نے کہا کتنے پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹو دا ٹیون آف $1 to $2 billion a year. تو یہ دوغلاپن نہیں ہے، یہ منافقت نہیں ہے، یہ جنگ کی کیفیت ہوتی ہے، یہ حکمت عملیاں ہوتی ہیں. بار بار ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے منافقت کا، برے چہرے کا،
آؤٹ کم کیا ہوا؟ آؤٹ کم میں ان کے ہاتھ حکومت آ گئی. ٹھیک. جب یہ برطانیہ، امریکہ، فرانس، یہ 6 مہینے میں نیٹو کی کمانڈ چینج ہوتی تھی. جب جس کی کمانڈ فرانس کی اٹلی کے پاس یا کسی اور ملک کے پاس، برطانیہ کے پاس جاتی تھی، یہ لوکل وہاں پر ہلمند میں، لوگر میں ان کو پیسے دیتے تھے نہ لڑنے کے لیے اور ایک دوسرے کے پابند ہوتے تھے. اس پہ نیٹو ہیڈ کوارٹرز میں انکوائریاں ہوئی ہیں.